یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہاں پر قرآن کریم کی اندر سورہ بقرہ کی دوسرے فصل کے تحت بات چل رہی ہے۔ اس کے اندر جو بنی اسرائیل کے اندر جو ان کی کارگزاریاں ہوئی تھیں وہ ساری ذکر ہوئی تھی، اور جو ان کے اپنے ذام کے مطابق غلط خیالات دعوے تھے ان کے اوپر قرآن کریم نے رد کیا تھا، اور اسی کے اندر ایک قسم تھی تحویل قبلہ کی۔ اب چونکہ بات یہ ہے، تحویل قبلہ سے پہلے بنی اسرائیل اس خیال پر تھے کہ یہ مسلمان ہمارے ہی جیسے ہیں۔ ہمارے ہی جیسے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی اپنا الگ کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، بلکہ یہ جیسے ہم چل رہے ہیں اسی طریقے سے چلیں گے۔ اتنا کوئی لمبا چوڑا اختلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھ رہے تھے کہ ہماری کتابوں کے اندر بھی یہی کچھ ہے، البتہ انہوں نے ان کو چھپا رکھا تھا۔ لیکن جہاں پر تحویل قبلہ ہوا، تحویل قبلہ ہوتے ہی انہوں کے اندر دشمنی جو ہے وہ جاگ گئی۔ بنی اسرائیل کے اندر تحویل قبلہ کی آیت آتے ہی ان کے اندر دشمنی جو تھی وہ جاگ گئی، اور دشمنی کے جاگنے کے بعد میں پھر ان کی طرف سے وہ ساری وارداتیں ہوئی ہیں جو بدر، احد، خندق اور فتح مکہ، ان ساری جتنی بھی یہ ہوئے ہیں یہ سارے بن کر کے آئے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ بات کہی تھی پچھلی آیت میں اس میں کہ وَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، کہ تم ان سے مت ڈرنا، مجھ سے ڈرنا، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور میں تمہارے اوپر اپنی نعمت کو پورا کر دوں گا جیسا کہ میں نے رسولوں کو بھیج کر کے اپنی نعمتوں کو پورا کیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد میں کہی تھی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تم کو یاد رکھوں گا، وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرو، یعنی اعمال کو بڑھاؤ اور اعمال کو کم مت کرو۔ یہ جو حکم ہوا ہے ذکر کا، اور ذکر کے لیے شکر کرنے کا، کفر نہ کرنے کا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو یعنی اس میں ہے یعنی کہ ڈرنے کا، اور اسی طریقے سے ذکر کا، یہ جو حکم ہوا ہے یہ کس کے تحت ہوا ہے، یہ بات بہت سمجھنے کی ہے۔ اس کے بعد میں فوراً قرآن کریم کے اندر حکم آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ تو بات یہ ہے کہ نماز کا مقصد کیا ہے؟ اس میں حکم ہے کہ ایمان والو مدد چاہو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ نماز اور صبر کا لفظ آیا ہے ساتھ میں۔ اصل میں نماز جو ہے وہ راہ حق میں یا کسی بھی دینی کام کے اندر جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، ان مصیبتوں پریشانیوں کے اوپر عزیمت و استقامت کا کام کرتی ہے نماز کی وجہ یہ ہے کہ راہ حق میں جو بھی مشکل پریشانی آئے ان کے لیے وہ عزیمت و استقامت کا کام کرتی ہے، یعنی وہ ان کا خیال دل کے اندر جمے رہنے دیتی ہے، اور تاکہ وہ بار بار اس عمل کو کرتا رہے، اس محنت سے نہ ہٹے، اس کے اندر وہ استقامت باقی رکھتی ہے۔ یہ نماز کی حکمت ہے جو یہاں پر ذکر کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اور اگر یہ خیال دل کے اندر نہ ہو، اور اس کے لیے کوئی فکریں نہ ہو، راہ حق پر چلنے کی کوئی فکر نہ ہو، یا دعوت دین کی کوئی فکر نہ ہو، تو پھر نماز جو ہے پھر وہ بے فائدہ بن کر کے رہ جاتی ہے۔ اس کا فائدہ تو یہ تھا کہ استقامت اور عزیمت حاصل ہوتی، تو اس لیے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ یہاں پر لفظ صبر اور صلاۃ استعمال ہوا ہے۔ صبر کہتے ہیں جمے رہنے کو۔ صبر کے معنی دو ہیں، صبر کے معنی بچنا اور جمنا، یہ دونوں اس کے معنی، بچنا اور جمنا۔ لیکن بچنا اور جمنا، بچیں گے اور جمیں گے ایسے کیسے ہوگا؟ تو فرما رہے ہیں کہ بچنا گناہ سے اور جمنا اطاعت پر،
یا بچنا نافرمانی سے، جمنا اطاعت پر. یہ ساری چیزیں جب بھی یہ لفظ آئے گا تو یہ اپنے اس کا سیاق و سباق طے کر دے گا کہ یہ کس سے بچا رہا ہے، کس پہ جما رہا ہے. اگر یہ اخلاق کے اوپر بات آئے گی تو بات آئے گا بچنا غیر اخلاقی سے، جمنا اخلاق پر. یہ بہت انٹرسٹنگ لفظ ہے، یہ بہت جگہ آتا ہے. اسی طریقے سے بچنا کفر سے اور جمنا ایمان کے اوپر، یہ سارے لفظ آئیں گے. چونکہ یہاں پر پیچھے سے بات یہ آ رہی تھی کہ ان لوگوں نے جو کام کیے ہیں، یہود نے، وہ کسی کی دشمنی سے ڈر کر کے یا پھر کسی اور وجہ سے جو انہوں نے کام کیا تھا کہ راہ حق سے لوگ ہٹ گئے تھے. انہوں نے تورات کے اندر تحریفیں کی ہیں، نبیوں کا قتل کیا ہے، اور یہ جو جتنے بھی معاملے کیے ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ خوف تھا یا لالچ تھا. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو کسی چیز کے کرنے کی وجہ یا تو خوف ہوتا ہے یا لالچ ہوتی ہے. طمع، حرص یا پھر خوف، یہی دو چیزیں ہوتی ہیں. فرمانا اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ لالچ تو ایسی چیز ہے جو آدمی کو اختیار ہوتا ہے، لیکن خوف میں آدمی بے اختیار ہو جاتا ہے، ڈر کر کے وہ کرنے لگتا ہے. تو قرآن کریم نے اس کو ختم کیا ہے کہ تم ان سے مت ڈرنا، فلا تخشوہم، اور تم جمے رہنا، یعنی کہ ان کے ڈر سے بچنا، میرے ڈر پر جمنا. ان کی جو ہے فرما برداری سے بچنا، میری فرما برداری پر جمنا. یہ کر کے یہ کام کرنا اور نماز پڑھنا، کیونکہ صبر تو کوئی عمل ہے نہیں. بھائی صبر کیا ہے؟ صبر عمل نہیں ہے، صبر تو ایک کیفیت ہے، لیکن عمل کیا ہے؟ نماز ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم صبر کے ذریعے سے مدد چاہو، اور نماز، یعنی کہ راہ حق کے اندر عزیمت و استقامت کا یہ کام کرے گی. بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اس میں لفظ ذکر ہوا ہے بعد میں، ان اللہ مع الصابرین، مع مصلین ذکر نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ میں ہے. یہ کیوں ذکر کیا ہے؟ اس لیے ذکر کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا ضابطہ یہ ہے کہ جب آدمی کسی بات پر جم جاتا ہے، راہ حق میں یا کسی بھی دینی کام کے اندر جم جاتا ہے، اور جمنے کے لیے وہ کسی عمل کا سہارا لیتا ہے، کسی عمل کا سہارا لیتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھئی راہ حق کے اندر کبھی جان بھی دینی پڑ جاتی ہے، راہ دین کیونکہ ان کی تشکیل چل رہی ہے. ابھی اس سورہ کے اندر کہیں باقاعدہ خطاب نہیں ہے، بنو اسماعیل کو باقاعدہ خطاب نہیں ہے، بلکہ خطاب سے ہیں وہ یہودی ہیں. لیکن کیونکہ تشکیل چل رہی ہے، ایک تاسیس پڑ رہی ہے، ایک بنیاد پڑ رہی ہے بنو اسماعیل کی، تو اس لیے ان کے کچھ احکامات ان کو دیے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اس راہ حق میں قتل ہونے کا مطلب بھی آئے گا. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. دیکھو قرآن کریم جہاں سے بھی بات کرے گا وہ اپنے مدعا کو واضح کر دے گا، لیکن اگر اس کو باریکی نظر سے پڑھو تو شروع سے لے کے ابھی تک جتنی بھی آیت آئیں گی باہم ربط ہے، یعنی کہ ایک پیغام ہے، میسیج چل رہا ہے. یہ اس کا اعجاز ہے. یہ جو ہے نا نظم، یعنی اس کا نظم ہے کہ پیچھے سے باتیں جڑتی بھی چلی آ رہی ہیں، لیکن یہی جو ہوتی ہے عمیق نظر ہوتی ہے کہ اسی کو سمجھنا. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور مت کہو تم قاتل ان لوگوں کو جو کہ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے. بل ہم احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہے. بل ہم احیاء، وہ تو زندہ ہے، کیونکہ تشکیل چل رہی ہے ان کی کہ ایسا بھی ہوگا. تو ان کو تم یہ کہو بل ہم احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. اس کے بارے میں ایک سوال آیا تھا ایک مرتبہ کہ بھئی جو لوگ مر گئے قرآن کریم نے ان کو زندہ کہا ہے تو جھوٹ بات ہے. سوال آیا تھا کہ بھئی جن لوگوں کو، جو لوگ مر گئے ہیں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، قرآن اس کو کہہ رہا ہے زندہ، یعنی جو ایسے مرے ہیں ان کو تو کہہ رہا ہے مردہ، اور جو ایسے مرے ہیں شہید ہو کر کے ان کو کہہ رہا ہے زندہ. تو یہ اصل میں اس کے قرآن کے اسلوب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بات کیا کر رہا ہے، تو بات یہاں پر ایک تشکیل کر رہا ہے، ایک تاسیس ڈال رہا ہے، ایک بنیاد ڈال رہا ہے ایک جماعت کی. ان کی تشکیل کر کے کہہ رہا ہے کہ تمہارے زعم کے مطابق تو مرے ہوئے ہیں، لیکن وہ مرے ہوئے نہیں، بل ہم احیاء ولکن لا تشعرون، لیکن تم اس کو محسوس نہیں کر سکتے ہو. اس لیے لفظ یہ کہا کیونکہ شعور جو ہوتا ہے اس کے دائرے ہیں، انسان کی نظروں کے دائرے ہیں، کان کے دائرے ہیں، آنکھ کے دائرے ہیں، ہر چیز کے دائرے ہیں. تو وہ شعور کی حد جہاں تک ہے، جہاں تک آدمی شعور کر سکتا ہے کسی چیز کا، وہاں تک تو وہ اس کو علم حاصل کر لیتا ہے. اس کے بعد جو کام ہوتا ہے
وہ پھر اس کے شعور سے باہر ہے، اس لیے وہ اس کو ادراک نہیں کر سکتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ وہی ہے جو اللہ نے بتائی۔ فرمائی یہ بات کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ بَلْ هُمْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ پہلے ایک خاص بات کا، قربانی کے اندر جو سب سے خصوصیت رکھتی ہے وہ شہادت ہے۔ قربانی تو یہ بھی ہے کہ بھوک پیاس کا مسئلہ ہوگا، لیکن قربانی کے اندر جو اعلیٰ درجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ موت ہے، وہ شہادت ہے، اس لیے اس کا ذکر پہلے ہوا۔ اور فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور یقیناً ہم آزمائیں گے تم کو کچھ خوف میں سے۔ یہاں پر لفظ بلا استعمال ہوا ہے، بلا یعنی ظاہری طور پر آدمی سمجھے گا کہ ہمارے اوپر بڑے مشکل پریشانیاں ہو رہی ہیں، لیکن حقیقت حال کے اعتبار سے وہ پریشانی اصل میں آزمائش کا مطلب پریشان کرنا یا تکلیف دینا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں جو ہوتی ہیں ان کا مقصود پریشان اور تکلیف ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصود ذہن و قلب کی طہارت ہوتی ہے، ذہن و قلب کی طہارت مقصود ہوتی ہے اسے۔ اور ہم آزمائیں گے تم کو کچھ، اس لیے شیء کا لفظ ذکر کیا، کچھ بابی تمیز دیا ہے، شیئن بھی شیئن کے تو معنی ہی کچھ ہے، لیکن اس کے اوپر با لا کر کے گویا کہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اتنا سا ہوگا کہ جو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ کہنا مقصد ہے کہ وہ کچھ کیا ہوگا، خوف ہوگا، تمہیں ڈر لگے گا دشمن کا، والجوعی اور بھوک ہوگی، ونقص من الاموال اور مالوں میں کمی ہوں گی، والانفسی اور نفسوں میں کمی ہوں گی، یعنی کہ دیکھو کہ تم لوگ کے مر رہے ہیں، یہ ہوگا، اور ثمرات میں ثمرات سے مراد یہاں پر رزق ہے۔ اصل میں عربوں میں جتنا بھی مدار تھا وہ سارا کا سارا کھجور کے اوپر تھا، جتنا بھی مدار تھا، وہ تجارتیں ہوں، وہ کھانا پانا ہو، لین دین ہو، سب چیز وہ اسی سے کیا کرتے تھے، اس لیے ثمرات ذکر کرتے وہی خیال کو وہاں پر نظریہ وہ پیش کیا گیا ہے، یعنی اس سے مراد رزق۔ والثمرات وبشر الصابرین، فرمایا کہ صبر کرنے والے کو خوشخبری دو، یعنی جو ان حالات پہ جمے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر کے فرما برداری کے اوپر جمے گا، تو آپ ان کو خوشخبری دے دیجیے۔ اور وہ کون لوگ ہیں جو ایسا کریں گے؟ فرمایا یہ خیال کن لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوگا؟ تو فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ ہوں گے جب ان کو کوئی تکلیف پہنچے گی تو وہ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم ہیں کس کے، ہم تو اللہ ہی کے ہیں، اس نے پیدا ہم کو کیا، اس نے دنیا میں بھیجا ہم کو ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہم نے کوئی سفارش نہیں کی تھی، ہم نے خواہش ظاہر نہیں کری کہ ہم مرد ہوں یا عورت ہوں، ہمارا کوئی اس میں کمال نہیں ہے کہ ہم نے یہ کہا ہو کہ ہم کو مسلمان ہیں، سب اللہ کی، ہم اللہ ہی کے ہیں، تو ہم اللہ کی مشین ہے جو اس نے ہمیں بتایا ہے، ہم استعمال ہوئے اور ہم اسی کی طرف ایک دن لوٹ کر کے جانے والے ہیں۔ اس لیے سب سے بہترین موقع اللہ تعالیٰ کے یہاں پر لوٹ کے جانے کا، انسان کی زندگی میں آنے کا وقت طے ہے، اور وقت بھی طے ہے، جانے کا بھی وقت طے ہے، لیکن آنے کا طریقہ طے ہے، جانے کا طریقہ طے نہیں ہے، جانے کا طریقہ خود وہ اپنے اعتبار سے متعین کرے گا۔ اس لیے اللہ کے پاس جانے کا سب سے بہترین طریقہ شہادت ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا سب سے بہترین طریقہ وہ شہادت ہے۔ اسے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کے ہیں، انا الیہ راجعون، اور بے شک ہم کو اسی کی طرف ایک دن لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو جب یہ بات ہے، اصل میں یہی وہ خیال ہے مومن کے دل میں جو ہر ایک مشکل اور پریشانی سے اس کو لڑا دیتا ہے، یہ ایک ایسا خیال ہے، کیونکہ ان کے اندر شہادت کا ایک جذبہ تھا، دین حق کے لیے شہادت کا ایک جذبہ تھا، پھر ان کے سامنے یہ بے حیثیت ہو گئی تھی، دنیا کی چیزیں، اس کا مال و متاع، یہاں کا سامان، یہاں کی عورتیں، بچے، یہاں کا سب ان کے سامنے ایک بے حیثیت ہو گیا تھا۔ تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تو پیدا اللہ نے کیا اور ہمیں ایک دن جانا ہے، یہ ساری چیزیں بے حیثیت۔ تو یہی وہ صفت ہے، مرض کر رہا تھا، یہی وہ صفت ہے کہ جس کی وجہ سے انسانیت کے سامنے ساری چیزیں بے حیثیت ہو جاتی ہیں، اور وہ پھر دین کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں ہے کہ ہم بدلہ دیں گے ان کو آخرت میں۔ اور اس دعا کے اوپر ایک فضیلت بھی ہے حدیث میں کہ جس نے مصیبت کے وقت میں استرجاع کیا، یعنی اس دعا کے ذریعے سے یا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید باندھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا اور اس کے اوپر ایک خیر کو لگا دے گا۔ اور اسی میں ایک بات یہ ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک چراغ جو تھا وہ بجھ گیا، روایت میں ہے، تو حضرت عائشہ فسترجع، تو انہوں نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اس کی امید باندھی. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ تو صرف ایک چراغ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو کہ مسلمان کو رنجیدہ کر دیتی ہے، ہر وہ چیز جو کہ مسلمانوں کو غم پہنچا دیتی ہے تو وہ مصیبت ہے. یعنی کوئی بھی پریشانی تکلیف ہو اس میں پھر یہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ طریقہ رائج کر دیا ہے کہ اب جب بھی کوئی تکلیف پریشانی پہنچے تو اس دعا کا استعمال، اس دعا کو پڑھا جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ورنہ اصل اس کا پس منظر جو ہے قرآن سے وہ یہ واضح ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد ہمارے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ. یہاں پر صلوات لفظ استعمال ہوا ہے. صلوات کہتے ہیں بڑھنے کو، صلوات کا لفظی معنی ہے بڑھنا. اب صلوات کی اچھا یہ ایسا لفظ ہے کہ یہ نسبت کے اعتبار سے اس کے معنی بدل جاتے ہیں. یہ منسوب جس چیز کی طرف ہوتا ہے وہاں پر معنی اس کے اعتبار سے بدل جاتے ہیں. اگر اس کی نسبت صلوات کی نسبت ہوگی اللہ تعالی کی طرف تو اس کے معنی ہوں گے مغفرت، اللہ تعالی کی طرف سے مغفرت یا اللہ تعالی کی طرف سے رحمت. اور اگر اس کی نسبت ہوگی انسانوں کے اوپر تو اس کے مراد ہوگی دعا. اگر انسانوں کی طرف یا اللہ کے علاوہ مخلوق کی نسبت ہوگی تو اس سے مراد ہوں گے دعا. یہ عربی کا وہ لفظ ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ. تو اس کی نسبت کیا ہے؟ اللہ تعالی کی طرف سے. تو ترجمہ ہوگا ان کے اوپر مغفرت ہے، رحمتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ یہ واو تفسیریہ ہے یعنی کہ رحمت. اولئک علیہم صلوات کہ ان کے مغفرت ہے اور رحمت یعنی کہ رحمت. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اور وہی وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت پائیں گے، جن کو ہدایت دی جاتی ہے. اس کے بعد میں ذکر ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. چونکہ یہود کے اوپر اتمام حجت چل رہا ہے، یہود کے اندر یہ بات ہوئی تھی کہ انہوں نے بہت سارے شعائر کو ختم کر دیا تھا، بلکہ انہوں نے وہ شعائر جو ابراہیم علیہ السلام سے متعلق تھا ان کو تو ایک طرف سے انہوں نے ختم ہی کر دیا تھا. اور نماز کو تو ان کے لوگ جانتے بھی نہیں تھے کہ نماز بھی کوئی عمل ہے، بالکل سرے سے انہوں نے ختم کر دیا تھا. اسی طریقے سے حج کا بھی انہوں نے بالکل ڈھانچہ ایک دم بدل دیا تھا، کیونکہ صفا اور مروہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. مروہ جو پہاڑ ہے وہیں پر ہی قربانی کی تھی حضرت اسماعیل کی. تو یہ وہی پہاڑ ہے، تو اس لیے انہوں نے اس اعتبار سے صفا اور مروہ ان ساری چیزوں کو بالکل ایک دم سے بالکل ختم کر دیا تھا. وہ تھے ساری چیزیں ان کی تھی لیکن کتابوں سے بالکل ایک دم انہوں نے ختم کر دیا تھا. تو اس لیے قرآن نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کہ صفا اور مروہ تو یہ تو اللہ کے شعائر میں سے ہیں. ومن حج البیت او اعتمر بہ پر جس نے بیت اللہ کا حج کیا یا عمرہ کیا تو ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے اس بات پر کہ وہ اس کا طواف کر لیں. اس کے اندر اختلاف ہے، فقہی اختلاف ہے. اس کے اندر اختلاف یہ ہے بعض علماء کے نزدیک صحیح بین الصفا والمروہ یہ نفل ہے، بعض کے نزدیک واجب ہے. جن کے نزدیک واجب ہے انہوں نے وہ اس کا جواب دیں، اور جن کے نزدیک نفل ہے ان کے نزدیک تو یہ آیت واضح ہو رہی ہے. باقی یہ مسئلہ جو ہے فقہ کا ہے، اس کو فقہ کی کتاب میں دیکھنا. اتنی بات سمجھ لو کہ یہاں پر اصل مقصد کیا ہے. اصل بات یہ کہی جا رہی ہے کہ دیکھیے یہ جو ہے کہ صفا اور مروہ بھی ایک چیز ہے حج کے ارکانوں میں سے، حج کے مناسک میں سے ایک ہے. فلا جناح علیہ یطوف بہما ومن تطوع خیرا. اور جس نے اس میں بات یہ بھی ہے کہ یطوف بہما یہ اس میں یہ ڈبل تا ہے، ایک تا کا تا بنا کر کے تا کا تا میں ادغام ہو گیا ہے. یعنی کہ کوئی حرج نہیں ہے اس بات میں کہ سب صحیح کی جائے. کہ جب مسلمانوں نے اس بات کو ناپسند کیا، کیونکہ ان لوگوں بھی ناپسند کیا تھا اس بات کو، کیونکہ تھی نہیں کچھ، اس لیے کتابوں سے انہوں نے اس کی حیثیت وہ بنا رکھی تھی کہ لوگوں کی نظروں میں بلکہ مناسک جو ہے اللہ تعالیٰ کے وہ عیب سمجھے جانے لگے تھے. یہ جو عیب سمجھا گیا ہے اس لیے سمجھا گیا ہے کیونکہ کتابوں سے بالکل ختم کر دیا ہے. تو مسلمانوں نے اس کو بھی ناپسند کیا اس لیے کہ جاہلیت وہ طواف کرتے تھے اس کا، اور انہی کے اوپر ان کے دو بت تھے. انہوں نے دیکھو حیت ایسے بدل دی تھی، انہوں نے یہاں پر بت رکھ دیے تھے اور وہ بتوں کا وہ کیا کرتے تھے، وہ طواف کیا کرتے تھے. ابن عباس وغیرہ کا بھی قول ہے کہ صحیح جو ہے یہ فرض نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے خیار ہے.
لیکن امام شافعی وغیرہ احمد وغیرہ ان کے نزدیک جو ہے یہ ایک رکن ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب جو ہے وہ واضح کر دیا تھا۔ بیہقی کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں سے شروع کیا ہے وہاں سے شروع کرو، صفا سے صحیح کی جائے گی اور مروہ تک۔ یہ بہرحال فقہ کا مسئلہ ہے، وہاں پر اس کو اختلاف وغیرہ وہاں پر دیکھے جائیں گے اس کے۔ اب فرمایا وَمَن يَتَوَّعَ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو فرمائیے اور جس نے نفلی طور پر کیا، تطوع اصل میں کہتے ہیں زائد عمل کی، زائد کوئی چیز کرنا، اس کو کہتے ہیں تطوع۔ ایک چیز فرض ہے، ایک زائد ہے، ضروری کو لازمی چیز کو فرض کہتے ہیں اور زائد چیز کو تطوع، اور اس کے لیے اردو میں لفظ آتا ہے نفل وغیرہ اردو میں بولتے ہیں، لیکن عربی میں اس کے لفظ تطوع، زائد کوئی چیز۔ تو فرما رہے ہیں کہ اصل تو ارکان وہ ہیں، لیکن یہ تمہاری نظروں میں ایک زائد چیز ہے، ومن تطوع، لیکن اگر کسی نے اس کو کر لیا تو فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ تعالیٰ شکر کرنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہ شکر بھی وہی لفظ ہے جو کہ نسبت کے اعتبار سے اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اگر اس کی نسبت مخلوق کی طرف ہوگی تو اعمال میں زیادتی محسوس ہوگی، اور اگر اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی تو اس سے مقصد جو ہوگی اجر میں زیادتی، اجر بڑھانا، اجر کو شاکر عمل کو بڑھانا اگر بندے کی طرف نسبت ہے، اور اگر اللہ کی طرف نسبت ہے تو شاکر اجر کو بڑھانا۔ فإن اللہ شاکر علیم، تو فرمائے جیسے تم نے عمل کو بڑھا دیا ہے اسی طریقے سے ہم بھی عمل کو بڑھانے والے ہیں۔ فإن اللہ شاکر علیم، اور علیم کی صفت اس لیے آئی ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ انہوں نے طواف کیوں کیا ہے۔ اچھا، اس میں یہ بات کہی گئی ہے، اس میں لفظ آیا ہے فلا جناح علیہ یطوف بہما، حالانکہ اس کے اندر طواف نہیں ہوتا، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی ایک طریقے سے طواف ہے۔ طواف کہتے ہیں چکر لگانے کو، کیونکہ حضرت ہاجرہ نے چکر لگائے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی پانی کی کھوج میں، جو چکر لگائے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی وہ لوگ وہاں رہے تھے جنگل میں، اور اس صفا مروہ کے چکر لگائے، وہ طواف کے معنی بھی چکر لگانا، تو اس لیے اس کو طواف کہہ دیا گیا۔ فإن اللہ شاکر علیم، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، اب انہی کے اوپر رد کر دیا ہے، اور یہ کہہ دیا ہے کہ ان لوگوں نے یہ بات چھپائی تھی، اس لیے اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ جو اگر تم نے یہ کام کر دیا، یہ گویا کہ قرآن کریم بات نہیں کر رہا ہے، قرآن کریم کے احکامات دے رہا ہے، وہ ترتیب سے نازل ہوا ہے، وہ نظم کو مرتب کر کے بات کر رہا ہے۔ کرا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، کہ بے شک وہ لوگ کہ جو کہ چھپاتے ہیں وہ احکامات یا وہ باتیں جو ہم نے نازل کی ہیں، بینات اور ہدایت کی، جیسے کہ یہ صفا اور مروہ انہوں نے چھپا دیا تھا۔ اور دوسری جگہوں پر بعض مفسرین نے کہا کہ آیت رجم وغیرہ اور ناتی اصل میں جو تفاسیر ہوتی ہیں یہ علم کے مطابق ہوتی ہیں، مطلب اس کے اندر قرآن کی آیت کے اندر اختیار ہوتا ہے، اس سے کوئی بھی چیزیں مراد لی جا سکتی ہیں۔ اگر وہ عام بات کر رہا ہے یا تو وہ خود واضح کرے گا کہ اس سے اس کی مراد کیا ہے، لیکن اگر وہ عام بات کر رہا ہے تو اس سے ہر وہ چیز مراد ہو سکتی ہے جو کہ چھپائی گئی ہے، جیسے کہ آیت رجم بھی چھپائی گئی تھی یا یہ بھی چھپایا گیا تھا صفا اور مروہ، اور بلکہ دیکھا جائے تو اس کے بعد میں آیت ہے تو اسی طرف اشارہ ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے چھپا لیا ہے وہ جو ہم نے نازل کیا ہے بینات اور ہدایت میں سے۔ بینات اور ہدایت یہ دو لفظ ہیں، بینات دلائل دیکھ کر کے ہدایت ملتی ہے، یہ لفظ جب آتے ہیں دلائل آدمی کے سامنے آتی ہیں، دلائل کو سمجھ کر کے انسان ہدایت پر آتا ہے۔ بینات اور ہدایت، من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے جو کہ ہم نے بیان کر دیا اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ، یعنی کہ یہ تو ہم نے تورات کے اندر ذکر کر دی تھی ساری باتیں، صحیح بین الصفا والمروہ وغیرہ یہ سب بیان کر دی تھی۔ تو فرما رہے ایسے لوگوں کے لیے جو ایسا کام کریں، راہ حق سے ہٹیں اور ہٹائیں لوگوں کو، تو فرما رہے اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، تو وہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ لعنت کرے گا، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کریں گے ان کے اوپر لعنت کرنے والے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کریں گے ان کے اوپر لعنت کرنے والے۔ لعنت کرنے والے سے مراد یہ ہے کہ جو بھی یہ دعا کی جائے گی کہ لعنت ہو ایسے لوگوں پر، تو وہ لعنت انہی لوگوں پر پڑے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، لیکن اگر اس بات سے توبہ کر لیں یہ لوگ، یہود اس بات سے توبہ کر لیں کہ چلیے جو ہوا سو ہوا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں، اب ان کے حکموں کے مطابق جو یہ کہیں گے وہ ہم کریں گے، اور توبہ کر لیں اور صلح کر لیں،
लफ्ज सुलह इस्तेमाल हुआ है, तोबा के अंदर सुलह का लफ्ज इस्तेमाल होगा, ये क्यों है? असल में तोबा नाम है दिल की रंजीदगी का। तोबा के ऊपर एक मुस्तकिल कलाम आएगा, उसके अंदर पूरे तौर से ये वाज़ेह किया जाएगा। सूरह तोबा ही के अंदर आखिर के अंदर कुरान करीम ने वो मफ़हूम दिया है कि तोबा किसको कहते हैं। लेकिन अलबत्ता ताहम यहाँ पर एक बात समझ ली जाए कि तोबा कहते हैं दिल की अफसुर्दगी का, रंजीदगी का। तो ये दिल की सिफत है, तोबा जो है वो दिल की सिफत है, लेकिन सुलह जो है ये अमल की सिफत है। मतलब ये है कि तुम दिल से तोबा करो और लोगों के सामने ये जाहिर करो कि हम जो है इन सारे कामों से रुके हैं। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है? उसके लिए तुम्हें सुलह करनी है। सुलह इस तरीके से करनी है, उनके पास जाना है, उनके पास बैठना है और उनको ये बात बतानी है कि भाई हम इन सारे कामों से रुके हैं, ये सारे काम तुम लोगों को करने हैं। तो इल्लल लज़ीना ताबू वासलहू, इसलिए यही तोबा का मतलब ये है कि अब हमने किसी से हमारी कोई गड़बड़ हो गई, हमने किसी से दुश्मनी मोल ले ली है, अब हमने तोबा कर लिया अल्लाह से, लेकिन उसके सामने क्या किया, उसको कैसे पता लगेगा कि तुमने तोबा की है? तो उसके लिए तरीका ये है कि उसके पास जाया जाए, बैठा जाए, उससे बात की जाए। तो यही बात यहूद से कही जा रही है, इल्लल लज़ीना ताबू मिन बाद ज़ालिका वासलहू, मगर वो लोग कि जिन्होंने तोबा की है, वासलहू और सुलह कर लिया उन्होंने, फउलाइका अतूबु अलैहिम, तो वही लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह ताला ताबा अतूबु, ये भी वही लफ्ज़ है जो कि ज़ू माने यानी निस्बत की वजह से इसके माने बदल जाते हैं। बंदे की तरफ है तो इजहार अफसोस, रंजीदगी, और अगर अल्लाह ताला की तरफ से है तो तवज्जो। फउलाइका अतूबु अलैहिम, तो वही लोग हैं कि जिनके ऊपर मैं मुतवज्जो हूँगा, वअना तव्वाबुर रहीम, और मैं मुतवज्जो होने वाला हूँ, रहम करने वाला हूँ। तवज्जो के साथ में रहम की सिफत है। बहुत गौर से समझने की चीज़ें हैं ये। कुरान करीम जब एक लफ्ज़ के साथ में दूसरी सिफत इस्तेमाल करता है तो वो एक बलागत का पहलू देता है। एक तवज्जो वो होती है जो बगैर किसी मदद के होती है, जैसे कि आजकल हम लोग करते हैं, किसी की बीमारी की आदत करने गए और उसके गए पूछ लिया उससे जाकर के हाँ भाई कैसे हो, क्या होगा, इतनी बात तवज्जो की है। लेकिन उसके ऊपर रहम हमने क्या किया? रहम तो ये था कि उसको कुछ खर्च दिया जाता, तो कुछ जो परेशानी में है उससे पूछ करके उसको कुछ दिया जाता। यही तो मतलब होता है। हयात का मतलब क्या है? कि उसके पास जा करके उसके हयात लेकर के कुछ दिया जाए। लेकिन ये बिल्कुल बात ही ख़त्म हो गई है। गए, देखे आए, बात पूछी आए, पहली बात तो जाते नहीं, और गए तो हालात देख करके और आगे बात, और इसको कुछ देना है, उसको कुछ मदद करनी है। वो बीमार है, वो कई दिनों तक चारपाई पर है, उसके बच्चे पता नहीं किस हाल में, वहाँ कुछ हदिया तोहफा दिया जाए, तो तुम्हारी मदद उसकी की जाए। तो कुरान करीम में उसका वाज़ेह किया है कि वो रहम की तरफ, रहम के तरीके से मुतवज्जे होते हैं, यानी मुतवज्जे भी होता है और रहम भी करता है, यानी ताबुन भी करता है। इसलिए दोनों लफ्ज़ों को एक साथ जिक्र किया, वअना तव्वाबुर रहीम, और मैं मुतवज्जे होने वाला हूँ, रहम करने वाला हूँ। अच्छा, एक तो तबका वो है, लेकिन फरमा रहे हैं कि जो बगैर तौबा के मर गया, इसी गलती के ऊपर इसरार करके मर गया, और जो मर गए हैं यहूद में से, तो उनके लिए है इन्नल लज़ीना कफ़रू व मातू वहुम कुफ़ार, कि वो लोग कि जिन्होंने इनकार कर दिया। यहाँ पर कफरू का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कुफरान नेमत के ऊपर, और बाद वाला कुफ़ार लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो कुफ्र की हालत में। ये भी समझने की चीज़ है, कालरस में तकरार हो गया। कफर का पहले भी लफ्ज़ इतनी बात कही जाती है, इन्नल लज़ीना कफ़रू व मातू उलाइका अलैहिम लानतुल्लाह, इतनी बात से भी बात वहाँ से हो सकती थी। लेकिन चूंकि पहले वाले कुफ्र से इनकार नेमत मुराद है, पहले बात आई थी कि तुम मेरी नेमत को पूरी करना, कि तुम क्या है, मेरा शुक्र करना और मुझे याद रखना, मैं अपनी नेमत पूरी कर दूंगा। तो यहाँ पर वही मुराद है कि वो लोग यहूदियों में से कि जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने नेमत की थी और इनाम किया था, उन्होंने उसको इनाम को कफरू इनकार कर दिया। इन्नल लज़ीना कफ़रू व मातू, और उसी हाल में मर गए, हम कुफ़ार, और वो इसी हालत पर थे मरे हुए भी, यानी कि वो ठुकरा चुके थे सारी चीज़ों को, हम कुफ़ार। और अगर इससे माना लिया जाए, और अगर इससे माना दोनों से कुफ्र लिया जाए, तो ये ताकीद है। ये क्या है? ताकीद है। इजाज़ इतनाब का पहलू इस्तेमाल किया। इतनाब के अंदर, इतनाब कहते हैं कलाम को लंबा करना, लेकिन अगर उसके अंदर कोई मकसद हो तो फिर मकसद हो तो वो कलाम बलीग है, लेकिन अगर वो कलाम उसके अंदर मकसद ना हो तो वो फजूल कलाम है। तो उलाइका अलैहिम, तो यहाँ पर या तो ताकीद मकसूद है या फिर वो मकसूद है कि पहले कुफ्र से कुफरान नेमत मुराद है और दूसरे कुफ्र से उनकी
یعنی کہ کفران خدا یا ربوبیت مراد ہے. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. تو وہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. والناس اجمعین یہ گویا کہ شدت کا اظہار ہے. اولئک علیہم اور آگے پھر یعنی کہ وہ اس کے مستحق ہیں. خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یعنی لعنت رہے گی اور آگ اس کے اوپر دلیل ہوگی یعنی کہ آگ اس کے اوپر دلیل ہوگی اس بات پر کہ وہ عذاب ہے. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب. وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے چاہے اس کے لیے زمانہ کتنا بھی لمبا ہو جائے. لا یخفف عنہم العذاب ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا ہم تخفیف کہتے ہیں کسی چیز کو ہلکا کر دینا. وزن اور خفت یہ دونوں وزنی بھاری کر دینا خفیف ہلکا کر دینا. لا یخفف عنہم العذاب نہیں وزن تو کہتے ہیں بس پیمانے کو تولنے کو. اگر وزنی ہے تو ثقیل ہے اور اگر ہلکا ہے تو خفیف ہے. اور وزن کہتے ہیں اس عمل کو یعنی اس کو تولنا. وزن کے معنی تولنا. اگر بھاری ہو گیا تو ثقیل ہو گیا عربی میں اور اگر ہلکا ہو گیا تو خفیف ہو گیا. اگر ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا لا یخفف عنہم العذاب کہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا عذاب کو یعنی کہ ہلکا کرنے کا مراد یہ ہے کہ اس کی نوعیت میں بالکل بھی ذرہ برابر بھی رد و بدل نہیں ہوگا. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون اور نہ ہی ان کو ولا هم ينظرون اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی. مہلت کا مطلب یہ ہے کہ بھئی چلیے کوئی بات نہیں ہے 1 گھنٹہ عذاب سہ لو پھر کچھ تھوڑا سا تمہیں وقفہ دے دیا جائے گا. یہ جیسے ہوتا ہے دنیا میں کہ بھئی جیل میں چلے جاؤ پھر بیل مل جاتی ہے یا ضمانت پر آدمی آ جاتا ہے. یہ اسی کا انکار ہے. ولا هم ينظرون اور مہلت بھی نہیں دی جائے گی. عذاب ہوگا ولا هم ينظرون اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی. ولا هم ينظرون یہاں پر گویا کہ دوسری فصل کا اختتام ہوا ہے. دوسری فصل کا یعنی کہ دوسری فصل اس بارے میں شروع ہوئی تھی کہ جو انہوں نے یہود نے گڑبڑ کی تھی ان کو بتایا اور پھر ایک نئی امت کی تاسیس ڈلی. اب امت کی تاسیس ڈل گئی ہے تو کچھ احکامات یہاں پر دیے جا رہے ہیں. احکامات دیے جا رہے ہیں تو احکامات کے اندر سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ توحید ہے. احکامات کے اندر جن احکامات اور اعمال کی حیثیت بنیادی ہے وہ توحید ہے. تو بات شروع کی ہے وَإِلَٰهُكُمْ توحید سے بات شروع کی ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اب یہاں پر اللہ کے اعتبار سے بات سمجھ لو. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یہ اللہ جو لفظ ہے اس کے حروف اصلی الہ ہے. اللہ کا حروف اصلی الہ ہے. اس میں الف لام تعریف کا داخل ہو کر کے یہ الالہ ہو گیا. الالہ ہو گیا. اب الالہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ حمزہ جو تھا یہ وصلی تھا اس کو ختم کر کے پھر حمزہ ختم ہو گیا تو اللہ ہو گیا. اللہ لام کا لام میں ادغام کر دیا اللہ ہو گیا. اللہ کوئی مذہبی نام نہیں ہے بنیادی اعتبار سے. اللہ کوئی بنیادی اعتبار سے مذہبی نام نہیں ہے. اصل میں اللہ جو ہے اسی ذات کو کہا جاتا ہے جس ذات کی طرف انسان پریشانی اور حالات میں متوجہ ہوتا ہے اور جس کے لیے عبادت کرتا ہے اور جس کو اپنا معبود اور کارساز مانتا ہے اسی ذات کو اللہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں. دوسری زبانوں کے اندر اس کے انہی زبانوں میں لفظ ہیں. فارسی زبان میں اس کو خدا کہا جاتا ہے. ہندی زبان میں اس کو بھگوان کہا جاتا ہے. اردو زبان میں اس کو اردو اور فارسی زبان میں خدا کہا جاتا ہے. ایک ہی زبان میں ہر زبانوں کے اندر اس کے لیے لفظ الگ ہے. اللہ لفظ اللہ کی کوئی مذہبی حیثیت نہیں ہے. پہلی بات تو سمجھنے کی ہے. یہ بات جب سمجھ میں آ گئی تو یہ بات اس کے ساتھ میں سمجھ لو کہ اگر کوئی شخص اس کا نام یہ نہ لے کر کے بھگوان کہتا ہے یا ایشور کہتا ہے یا خدا کہتا ہے یا اور کوئی دوسرا زبان کا لفظ استعمال کرتا ہے لیکن شرط یہ ہوگی کہ اس لفظ سے کوئی ذات کو خاص نہ کرے. کوئی مطلب کسی آکار والی یا کسی وجود والی ذات کو خاص نہ کرے. کوئی خدا کہہ کر کے نعوذ باللہ کسی کی ذات کو خاص کر لے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. ذات کی تخصیص نہ ہو. ذات کی تخصیص صرف وہی ہو
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انگلی رکھ کر کے یہ نہیں بتایا کہ انگلی رکھ کر کے بات ہو جائے کہ یہ اللہ ہے، وجود دے دیا گیا ہے۔ عیسائیوں میں یہ ہوتا ہے، عیسائی کیا کرتے ہیں، وہ لے جاتے ہیں ایک بند کمرے میں، وہاں اندھیرا ہو جاتا ہے، اندھیرا ہونے کے بعد میں ایک روشنی چلتی ہے، وہ کہتے تھے کوئی یہ گاڈ ہے، اور اس روشنی کے اندر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مجسمہ ہے وہ نظر آتا ہے، وہ ہلکا سا دھندلا سا، تو کوئی خدا۔ تو اللہ تعالیٰ کی وہ حیثیت نہیں ہے جس کو انگلی رکھ کر کے، کیونکہ انسان کے جو اعضاء ہیں، جو احساسات ہیں، وہ اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ جب وہ اس کا ادراک نہیں کر سکتے تو کیسے انگلی رکھ کر کے بتایا جائے؟ پورے قرآن میں تم پڑھتے چلے جائے، یہی خیال ڈیولپ کیا گیا لوگوں کے ذہن میں کہ وہ کون ہے، وہ نہیں بتایا کہ وہ ہے جس کے ایسے ہاتھ پیر ہیں۔ ایک آ گیا ہے کہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان بنائی، جس نے تم کو، جہاں پر بھی تم دیکھو گے یہی بات ملے گی۔ دیکھو یہاں پر بھی یہی بات ہے، یہاں پر کیا بات ہے، یہاں پر یہ بات ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ لا الہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ یہاں پر بھی اس کی تخلیق کا ذکر ہے، یہاں پر بھی اس کی تخلیق کا ذکر ہے، یعنی اس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ تو زمین و آسمان کے بنانے کی طرف اگر جس کا بھی خیال ہوگا، اس کے ذہن میں اگر یہ بھی خیال ہوگا نا کہ بھئی وہ کیا نام ہے، کون ہے، یہ بھی بس اتنی بات ہو کہ بس ہاں وہ ایک ہی ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں پر آ جاتا ہے، یہ خیال تو سب کا ہے، لیکن مسئلہ آ جاتا ہے کہ شرک اس کے اندر ہو جاتا ہے، دوسرے معبودوں کو بھی لے لیا جاتا ہے، دوسرے معبودوں کو بھی ساتھ میں لے لیا جاتا ہے۔ مثلا سورج ہمیں یہ دیتا ہے، بادل ہمیں یہ کرتا ہے، سورج دیوتا، بادل دیوتا اور زمین دیوتا، ان دیوتا، یہ سارے دیوتا، یا اس کے علاوہ مصیبتوں پریشانی سے بچانے والے دیوتا، تو وہاں گڑبڑ ہو جائے گی۔ اب وہ آدمی نام سے مسلمان ہونے کے لیے نام ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی کا نام عبد الرحمن ہو اور دوسرے کا نام کیا ہو، کرشنا ہو، اس سے فرق نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں ہے، فرق اس کے عقائد پر ہوگا، اس کے عقائد کیا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے نام ضروری نہیں ہے، عقائد ضروری ہے۔ اسی لیے بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو کہ ان کے نام غیر مسلم ہے لیکن وہ اندر سے کیا ہے، مسلمان ہے، اور وہ عبادت بھی شرط نہیں ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ عبادت تو اصل میں اظہار بندگی کا نام ہے، عبادت بھی، اتنی بات ضرور ہے کہ عبادت کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ بات تو مسلمان سے تصور ہی نہیں کی جا سکتی ہے کہ وہ عبادت سے دور رہے، یہ بات تصور میں نہیں آ سکتی ہے۔ کیونکہ قرآن کریم نے جہاں پر بھی ذکر کیا، ایمان اور عمل صالح کو ذکر کیا ہے ساتھ میں۔ لیکن ہاں البتہ اتنی بات ہے، اگر اس کو اتنا موقع نہ ملا، جیسے کہ وہ ایمان کی حالت میں مر گیا، اس کو موقع ہی نہیں ملا عبادت کا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اس کو سایہ ملے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ جو ہے یہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے۔ اب چونکہ قرآن کریم اتر چکا ہے، اب چونکہ یہ بات کیوں؟ اسی لیے بنی اسرائیل کے اندر اس کو ایل کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، ایل، کیونکہ ایل عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں۔ یہ تو عربوں میں، کیونکہ عربوں میں عربی زبان کے اندر اللہ اسی خدا کو کہا جاتا ہے، وہ اپنی زبان میں ایل کہہ کر کے وہ لوگ اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس لیے بنی اسرائیل، ان کو وہی لفظ ان کو یاد کر اسرائیل اس لیے کہا گیا ہے جو ان کا لفظ تھا۔ لیکن اب چونکہ قرآن کریم اتر چکا ہے، قرآن کریم عربی زبان کے اندر ہے، تو اب عربی زبان کی حیثیت جو ہے وہ مذہبی ہو گئی۔ پچھلی بات بھی جاننے کی ضرورت ہے، یہ والی بات بھی جاننے کی ضرورت ہے، دونوں بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب عربی زبان کی حیثیت جو ہے وہ مذہبی ہو گئی ہے عبادات کے اندر۔ اس لیے عبادات اگر نماز شروع کریں گے تو لفظ اللہ سے نماز شروع کریں گے، بھگوان، خدا، ایشور کے نام سے نہیں شروع کریں گے۔ کیوں؟ حالانکہ اس کے معنی، لیکن اب اس زبان کی حیثیت جو ہے مذہبی آ گئی ہے عبادات کے اندر۔ جو عبادات ہے، جو مراسم عبودیت ہے، مراسم عبودیت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو ہے جس خدا کو مانتا ہے، اس خدا کو ماننے کے لیے وہ اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے، اظہار عبدیت۔ تو بندگی کا اظہار کرنے کے لیے وہ ہو سکتا تھا کوئی طریقہ استعمال کر سکتا تھا، وہ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ کسی بھی طریقے سے من سے مان سکتا تھا، وہ کوئی بھی کام کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں رہنمائی کی ہے
اور مراسم عبودیت طے کی ہے. مراسم عبودیت یعنی عبدیت کے طریقے وہ طے کیے ہیں. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ مراسم عبودیت ہے. ان کو طے کیا گیا ہے. ان کو طے کرنے کے بعد میں ان کے اندر جو ان کے اندر افعال ہیں وہ بھی طے کیے گئے ہیں، اور ان کے اندر جو اذکار ہیں وہ بھی طے کیے ہیں. بھئی آپ کوئی بھی بات اٹھا لیجیے، وہ دو ہی چیزوں کے کیا ہے؟ آپ کو دو ہی چیزیں اس میں اجتماع ملیں گی، یا تو اس میں افعال ہوں گے یا اذکار ہوں گے. آپ حج کو لے لیجیے، حج میں کچھ افعال ہے، طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے، اور اس میں کچھ اذکار ہیں. اذکار کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لا شریک لک والملک لک. یہ تلبیہ ہے یا اذکار ہے. نماز کو لے لیجیے، نماز میں کچھ افعال ہیں، آپ رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، اس میں کچھ اذکار ہیں. آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت میں لائیں گے. تو اذکار جو ہے مراسم عبودیت میں ان کی حیثیت چونکہ مذہبی ہے، اب اس کے اندر وہی لفظ استعمال کیے جائیں گے جو کہ عربی کے ہیں. یہ بہت دھیان سے سمجھنے کی چیز ہے. لیکن عبادات کے اندر کچھ حصے وہ ہیں جو کہ مختار بھی ہوتے ہیں. یہ فقہ کی بحث ہے، اس کو دوسرے موقع پر اس کو دیکھ لیں گے. فی الحال تو اتنی بات سمجھیے. اب چونکہ مذہبی حیثیت عربی کو حاصل ہو گئی ہے، اب اگر بندہ عبادت کے راستے سے خدا کو یاد کرے گا تو یہی عربی زبان اس کے اندر اس کو پڑھنی پڑے گی. نماز، لیکن نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے پیچھے بات آئی تھی نا، اللہ کو یاد کرنے کا، تاکہ اللہ تعالیٰ یاد رہے ہمیشہ. ذکر کا اور شکر کا ایک طریقہ ہے. تو جب وہ شروع کرے گا اللہ اکبر ہی کہے گا. وہ قرآن کریم کے وہی الفاظ پڑھے گا، اس کی ترجمہ نہیں کرے گا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ، اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے جو کہ ایمان لاتے ہیں. یہ ایسا نہیں، اردو میں نہیں بات کرے گا، وہ عربی میں ہی بات کرے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ مراسم عبودیت ہے، یہ طے ہو گئے ہیں. اب اگر مراسم عبودیت کو اپنانا ہے تو عربی زبان کا استعمال کرنا ہوگا، ورنہ اپنے زبان کے اندر کوئی آدمی اپنے اعتبار سے کسی کو واضح و نصیحت کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے وہ کوئی بھی لفظ استعمال کر سکتا ہے. وہ اللہ بھی کہہ سکتا ہے، وہ خدا بھی کہہ سکتا ہے، وہ ایشور بھی کہہ سکتا ہے، وہ بھگوان بھی کہہ سکتا ہے. لیکن ایک بات اس کے اندر خیال رکھی جائے، یہ جو الفاظ ہیں ان الفاظ سے کوئی ذات منتخب ہوتی ہے، بھگوان سے کوئی مجسمہ منتخب ہوتا ہے. اس لیے ایسے الفاظوں سے بچنا چاہیے. لیکن اگر ایسے لوگوں میں بات کرنی جائے کہ جو بھگوان ہی کو سمجھتے ہو، اللہ خدا پورا سمجھتے ہو، تو ان کے اندر اس کی جو ہے وضاحت کر کے بچانا چاہیے کہ بھگوان کس کو کہتے ہیں. بس اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو چونکہ بات چل رہی ہے یہاں سے ایک فصل شروع ہوئی ہے، تو شروع میں پہلی جو بات لی ہے وہ بنو اسماعیل سے وہ یہ کہی گئی ہے، وہ الہکم الہ واحد، کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے وہ رحمان ہے رحیم ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. یہاں پر اللہ کے لا الہ الا ہو نہیں ہے وہ، مطلب وہ کون ہے؟ کیونکہ بات ابھی بنیاد سے چل رہی ہے، ابھی یہ پیش نہیں کیا گیا کہ اس کا نام کیا ہے. وہ ہے جو رحمان ہے رحیم، جو رحم کرنے والا ہے. رحمان اور رحیم یہ عربی کے دو وزن ہیں صفت کے، فعلان اور فعیل. ان دونوں کی خاصیت یہ ہے کہ فعلان کے اوپر جو لفظ آئے گا، جیسے کہ رحمان لفظ ہے، تو اس کے اندر خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر شدت کے معنی ہوں گے، یعنی بہت رحم کرنے والا، شدت. اور رحیم ہے اگر فعیلن کے وزن پر ہے تو اس کے اندر فعیلن کے وزن پر اگر یہ ہے تو اس کے معنی ہوں گے دوام. یہ عربی کے دو صفت مشبہ کے دو صیغے ہیں، فعلان اور فعیل. فعلان کے وزن پر ہے تو شدت کے معنی ہوں گے، اور اگر فعیل کے وزن پر ہیں تو اس میں دائمی معنی ہوں گے. اب ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ بہت رحم کرنے والا ہے اور اس کا رحم ہمیشہ رہنے والا ہے. وہ جو بہت ترجمہ کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اس صفت کو اس لیے لگا دیا گیا ہے کہ وہ جو خدا ہے کہ وہ ہے، وہ رحمان ہے. سب سے پہلے دیا ہے کہ وہ رحمان ہے رحیم ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اب فرما رہے ان فی خلق السماوات والارض کی. اب یہ بات کی کہ اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، لیکن کیوں پیدا کیا ہے؟ اب اس کا مقصد واضح کیا جا رہا ہے کہ زمین اور آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، اور رات اور دن کے مختلف کرنے میں، اور وہ کشتیاں جو کہ جاری ہوتی ہیں سمندر میں جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو کہ اللہ نے اتارا ہے آسمان سے پانی جس سے زمین کو پیدا کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد میں، اور وبث فیہا من کل دابہ، اور اس سے پھیلاتا ہے وہ ہر دابہ کو، اور ہوا کے بدلنے میں اور بادلوں کے بدلنے میں جو کہ مسخر ہیں آسمان اور زمین کے درمیان میں،
یقیناً نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو کیا عقل رکھتے ہیں. اب دیکھیے قرآن کریم کا اعجاز دیکھیے یہاں پر. یہ ترجمہ ہو گیا. اعجاز یہ دیکھیے، یہ جتنی بھی صفات ذکر کی ہیں یہ باہم جو ہے متضاد ہے. کیسے؟ دیکھو آسمان اور زمین یہ متضاد ہے، کبھی بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. جمع ہوتی کام خراب ہو جائے گا. وہ بالکل اوپر ہے، یہ نیچے ہے. دوسری ہے رات اور دن، یہ بھی اگر رات ہوگی دن نہیں ہوگا، دن ہوگا رات ہوگا، یہ بھی ایک جگہ نہیں ہو سکتے. دوسرا ہے کشتی اور سمندر، یہ بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. یہ اگر ہو گئے مل گئے ایک جگہ تو آدمی ختم. کشتی اگر پانی نے لے لیا تو آدمی ختم. اور پانی منزل اللہ من السماء ماء فاحیا بالارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، یعنی پانی سے وہ پانی مراد جو کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، سمندر کا پانی. اگلا ہے ہوا اور بادل، وتصریف الریاح والسحاب المسخر. ہوا اور بادل، یہ ہوا اور بادل بھی اگر اپنی مرضی کے مطابق استعمال ہونے لگے تو کام خراب ہو جائے گا. یعنی بادل ایسی جگہ جا کے برس گیا جہاں پر پانی بہت ہے اور برستا رہا تو انسانیت ختم ہو جائے گی. اللہ کے حکم کے مطابق ہوا چلتی ہے اور وہ اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم کے مطابق لے کر کے جاتا ہے. اور جتنا برسانا اور جتنے کا حکم ہوتا ہے اتنا برساتا ہے. پھر وہ ہوا جو ہے بادلوں کو اٹھا کر کے پھر وہاں سے دوسرے علاقے میں یا اس کی اصل جگہ پر اس کو لے جاتی ہے. تو یہ دیکھو گویا کہ یہ آپس میں ساری چیزیں جو ہیں یہ ذکر کی ہیں اللہ تعالیٰ نے. ایک ہے تخلیق سماوات والارض، دوسرا ہے رات دن، تیسرا ہے کشتی اور سمندر، اور چوتھا ہے ہوا اور بادل. یہ چار چیزیں ذکر کی ہیں. چار چیزیں، یہی وہ چار چیزیں ہیں جو کہ انسان کی ضروریات میں شامل ہیں. انسان کی ضروریات میں جو چیزیں شامل ہیں وہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. وہ زمین آسمان اس کو چاہیے اس کو اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے. اگر زمین نہ ہوتی تو انسان کہاں رہتا؟ اور اگر رات اور دن نہ ہوتے تو آرام کیسے کرتا؟ ایک وقت آرام کا ہے، ایک وقت کام کا ہے. آپ کو یہ سوال کرے کہ ہم تو دن میں ہی سو جائیں گے جی، رات کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہمیشہ دھیان رکھنا دن میں آدمی ساری زندگی سوتا رہے گا، بیمار ہو جائے گا. کچھ دن سوئے گا بیمار ہو جائے گا. اس کا جو ہے نا ذہنی توازن ختم ہو جائے گا. اس کا بدن کا جو ہے نا جتنا بھی جو اس کا جو مینٹیننس جو اس کا بدن ہوا ہے وہ سارا کا سارا ڈسٹرب ہو جائے گا، برسٹ ہو جائے گا، بلاسٹ ہو گیا، بسٹ ہو گیا، وہ ہو جائے گا. کیونکہ رات میں ہی انسان کیا ہے وہ سکون حاصل ہوتا ہے، دن میں نہیں ہوتا. دن میں سارے دن سوتے رہو اور رات میں 2-3 گھنٹے سو آدمی ریلیکس ہو جاتا ہے. کل کی بات سن لو، پرسوں رات میں سویا نہیں کسی وجہ سے، تو کل سارے دن جو ہے نا میں کافی دیر سویا. گیا میں کہیں بس میں بھی سوتا رہا، جہاں موقع ملا وہاں سو گیا. لیکن پھر بھی جو ہے نا پھر بھی کہیں بیٹھتا کسی ارادے سے اور نیند آنے لگتی. اب رات میں سویا، ذہن بالکل ایک دم سیٹ ہو گیا، بالکل ایسے سمجھو جیسے کہ یعنی کہ جان ڈال دی گئی. کیونکہ آدمی جب سوتا ہے تو وہ بالکل ایک دم وہ کسی کام کی طبیعت اس کو نہیں چاہتی ہے. اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا، پینا کوئی چیز اس کو اچھی نہیں لگتی. وہ کام تو وہ جب کرے گا. تو اس لیے رات کے اندر یہ خاصیت ہے واختلاف لیلی بننا. اچھا کشتیاں سمندر یہ آدمی کو چاہیے سفر کے لیے. سفر کیسے کرے گا؟ سفر کے لیے چاہیے نا. سفر کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کشتیاں بنائی ہیں. آدمی کو دور جانا ہے تو کشتی میں بیٹھ کے بالکل کی لے. اور اسی طریقے سے بادل اور یہ ہوا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آدمی پیداوار کے رزق کہاں سے لائے گا؟ وہ زمین میں جو پیداوار کرتا ہے کہ وہ کیسے ہوگی؟ اس کے لیے پانی برسے گا تو پھر پیداوار ہوگی. تو یہ گویا کہ چار وہ نعمتیں کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر کہ جس کے بغیر انسان ان کی ضرورت سے آدمی وہ باہر نہیں ہو سکتا. یہ ضروری اس کو چاہیے. یہ چاروں کی چاروں چیزیں ان کو چاہیے. تو قرآن کریم نے کہا ہے کہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں ان ساری چیزوں میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں. واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. لفظ دابہ استعمال ہوا ہے. دابہ اصل میں جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن دابہ کے لفظی معنی ہے رینگنا. لیکن جب اس کے اندر کوئی اس کی نسبت متعین نہ ہو تو ہر جاندار اس کے معنی جاندار کے ہوں گے. پھر جب اس کے اندر یا تو جانوروں کی نسبت ہوگی، لیکن سیاق و سباق طے کرتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے. تو سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ بات چل رہی ہے انسانوں سے، تو اس کا مطلب یہ ہے جاندار.
وبث فیہا من کل دابہ، کیسے کہ بھئی پانی ہی تو وہ چیز ہے انسان کے اندر، بلکہ اب تو سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ انسان کے اندر 80% جو اس کا جو کیمیکل ہے جس سے وہ بنا ہے وہ پانی ہے۔ وَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسْتَصْرِيف کہتے ہیں پھیرنے کو، صرف تصریف پھیرنا۔ والسحاب المسخر، مسخر کس کو کہتے ہیں؟ مسخر کہتے ہیں، یہ عربی کا لفظ ہے، مسخر کہتے ہیں بغیر عوض کے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے کسی کی خدمت میں لگ جانا۔ یہ تینوں کی تینوں معنی اس لفظ کے اندر آئیں گے، جان سنو۔ مسخر کہتے ہیں بغیر عوض کے، بغیر تنخواہ کے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے کسی کی خدمت میں لگ جانا، تو یہ مسخر کا معنی ہے۔ تو فرمایا تو یہ جو ہے نا، یہ جو بادل ہیں یہ مسخر ہیں، اس طور پر کہ یہ کوئی بدلہ نہیں لیتے، ان کو کوئی اجرت کا مسئلہ نہیں ہے کہ جی اس مہینے تنخواہ نہیں ملی ہے تو ہڑتال پہ بیٹھ جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ اطاعت ان کو اللہ تعالیٰ کی ہے، جو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ دے گا وہ ان کو کرنا ہوگا، اطاعت ہے ان کے اندر۔ والسحاب المسخر بین السماء، اور یہ کیا ہے؟ یعنی کہ یہ انسانوں کی خدمت میں ہے، یہ ہے کہاں؟ بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان میں۔ ہمارے یقیناً نشانیاں اس قوم کے لیے جو کہ عقل رکھتے ہیں، آیات کہتے ہیں نشانیوں کو، یعقلون یعنی عقل والے، یہ عقل والوں کے لیے اس میں نشانی ہے، کیونکہ یہ چاروں چیزیں انسان کی ضروریات میں شامل ہیں۔ اس کے لیے مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسلمان ہوں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، بھائی اس کے لیے انسان ہونے کی ضرورت ہے، انسان ہونے کی ضرورت ہے۔ انسان ان ساری ضروریات کو محسوس کرتا ہے، اور پھر اس کے اندر ایک مادہ ہے عقل کا، اس عقل کے ذریعے سے وہ ان باتوں کو طے کرتا ہے۔ لقوم یعقلون۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لیکن فرما رہے ہیں لیکن بعض لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہ پکڑ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ ند کہتے ہیں ساتھی کو، ند کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی ساتھی کو پکڑ لیتے ہیں، یعنی اپنی ان ضروریات کو سمجھتے ہیں، اور ضروریات کو سمجھنے کے بعد اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ میں دوسرا بھی شریک بناتے ہیں، اور وہ شریک کسی اعتبار سے ہوتا ہے، یا تو وہ اس کو زمین و آسمان کا مالک سمجھتے ہیں، یا پھر اچھا اگر تم دیکھو گے انسان کی یہی وہ 4 ضروریات ہیں جن ضروریات کے اندر شرک ہوتا ہے۔ جتنے بھی مشرکین ہیں اور جو بھی ان کے معبود ہیں ان کو اٹھا کر کے دیکھو گے تو وہ یہیں آپ کو اسی میں ملیں گے۔ یا تو خیال یہ ہے کہ بھئی ہم کو مصیبتوں سے پریشانیوں سے بچاتا ہے فلاں، یا خیال یہ ہے کہ رزق ہم کو دیتا ہے فلاں، ان دیوتا اور پوجنیہ دیوتا، اس کی پوجا کی جائے، یہ تو خیال ہے کہ جو بھی دیوتا ہے اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ تو یہ جتنے بھی دیوتا بنائے گئے ہیں وہ انہی چاروں کے اندر ہے، یہی ضروریات ان سے متعلق ہوتی ہیں، ان چاروں کو کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا۔ دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ ہی کرتا ہے، اور اس کے بعد میں بھی بعض وہ لوگ ہیں جو کہ پکڑ لیتے ہیں اللہ کے ساتھ میں کسی کو ساتھی، یعنی کہ شریک، من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں اللہ کی محبت کی طرح، یعنی ایسے مشرکین مراد ہیں، یعنی اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور ان سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان سے گھبراتے ہیں۔ کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور فرما رہے اس کے مقابل میں ایمان والا وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تھوڑی محبت جو ہے وہ ند سے بھی کرے گا، یعنی کہ بتوں سے بھی کرے گا، نہیں، اس کا مطلب یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ مطلب یہ ہے کہ بھئی تو ایسا ہے کہ بھئی تو جو ہے نا مجھ سے بھی محبت کرتا ہے اور اس سے بھی محبت کرتا ہے، اور حالانکہ میں یہ ہے کہ میں سب سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں محبت ہی تجھ سے کرتا ہوں۔ یہ اسلوب ہے بات کرنے کا، یہ اسلوب ہے۔ اس کے اندر اصل میں یہ خیال پیدا کرنا مقصد ہوتا ہے کہ میری محبت کی انتہا تجھ سے کتنی ہے، یہ بات دینی مقصد ہوتی ہے۔ تو یہ اس طریقے کا کلام ہم بھی بات کرتے ہیں، یحبونہم والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے زیادہ سخت ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے۔ کہ پہچان کیسے ہوگی؟ پہچان ایسے ہوگی کہ ایمان والے اگر محبت کریں گے تو محبت میں زیادتی ہوگی اور وہ اللہ سے ہوگی۔
اس کے علاوہ اگر کوئی اللہ سے بھی محبت کر رہا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے معبود سے محبت کر رہا ہے تو پھر وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ مشرک ہے۔ تو یہ بات اس کے اندر وضاحت کی گئی ہے۔ ولو ترا، اور اگر تم دیکھو گے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الذین ظلموا، کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، اذ یرون العذاب، کہ جب کہ تو دیکھے گا عذاب کو۔ ظلم کہتے ہیں حق میں کمی کرنے کو، ظلم اور بر، اس کو دھیان رکھنا، یہ دونوں لفظ ایک ساتھ آتے ہیں، یہ لفظ مقابل کے لفظ ہیں، ظلم اور بر۔ ظلم کہتے ہیں حق میں کمی کرنا، کسی کے حق میں، اگر کسی کے ساتھ میں سلوک کر رہا ہے تو سلوک اچھا نہیں کر رہا، کسی کو دے رہا ہے تو دے کم رہا، اس کے وسیع معنی ہیں جس کے اندر بھی حق کمی کی جائے گی۔ اچھا، بر اس کے مقابل میں جو لفظ ہے وہ آگے آ جائے گا، وہ بر جو ہے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے ایفائے حق کرنے کا، یعنی وعدے کو پورا کرنا، اور یعنی کہ جو عمل ہے نیکی کرنا، خیر کرنا، اور کام کو اچھی طریقے سے کرنے میں تو احسان ہے، پورا کرنا یعنی پورے کرنے کے معنی میں بر آتا ہے، اور ظلم آتے ہیں اس کے مقابل میں کمی کرنے کو۔ جیسے کہ عبادت کے اندر زیادتی کا نام شکر ہے، اور عبادت کے اندر زیادتی کا نام، وہ کمی کا نام کفر ہے، اگر وہ دونوں لفظ ایک ساتھ جمع رہے، اور اگر خالی لفظ کفر آتا ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ انکار ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس میں فرما رہے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو تری الذین ظلموا، اور اگر تو دیکھے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے، یعنی انہوں نے حق میں کمی کر، کیسے کہ اللہ، حق تو یہ تھا کہ صرف اللہ کو مانا جائے، لیکن انہوں نے اللہ کو بھی ماننے ہیں اور اس کے علاوہ اپنے جو ان لوگوں نے معبود بنا رکھے ان کو بھی ماننے ہیں۔ جب یہ لوگ عذاب کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ کوئی امر عظیم دیکھے، عذاب دیکھتے ہیں، ان القوت للہ جمیعا، اور دیکھتے ہیں عذاب اس بات کا کہ قوت جو ہے وہ سب اللہ ہی کی ہے، یہ کہ قوت سب اللہ ہی کی ہے، مطلب کیا ہے؟ عذاب اگر آ رہا ہے وہ سب، یعنی بتانا مقصد یہ ہے کہ عذاب بھی اللہ ہی کے حکم سے آتا ہے اور اللہ ہی کی مشیت سے عذاب آتا ہے۔ ان القوت للہ جمیعا، کہ ساری طاقتیں اللہ کے لیے ہیں، وان اللہ شدید العذاب، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ، وان، یہ واو جو ہے نا، واو یہ تفسیریہ ہے، یہ بات کہی گئی ہے، اب اس کی تفسیر کر دی ہے کہ کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے، جب وہ عذاب جو آتا ہے نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ سخت عذاب، یعنی جو عذاب جو آ رہا ہے وہ اللہ ہی کے کرنے سے آ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ اور ایک قرات میں فرما رہے ہیں، یہ تحتانیہ کے ساتھ میں ہے، یعنی کہ مطلب یہ ہے وَأَنَّ الْقُوَّةَ، یعنی کہ اگر یہ جان لے دنیا میں عذاب کی وہ سختی کو اور اللہ تعالیٰ کی تنہا قدرت کو، تو پھر یہ اس کے معنی کو سمجھ لیں جو یہ قیامت کے دن کے سامنے پیش آئے گا۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اِذْ تَبَرَّأَ، تبرؤ کہتے ہیں برات کا اظہار کرنا، براۃ من اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ کی برات کا مطلب یعنی اپنے کو ایک طرف کر لینا، کہ میں نے اپنے آپ کو ان سے بچا لیا ہے۔ جبکہ برات کریں گے وہ لوگ کہ جن کے اتباعوا، کہ جن کی من الذین اتبعوا، یہ مجہول ہے، جن لوگوں کی اتباع کی گئی، یعنی وہ معبود کہ جن کی یہ اتباع کر رہے ہیں، یا وہ رؤساء یا وہ سردار جن کی یہ مان رہے ہیں، جب وہ لوگ برات کا اظہار کر دیں گے، وہ کہہ دیں گے کہ جی ہمارا ان سے کیا مطلب ہے، ہم نے تھوڑی بہکایا ان کو۔ من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے اتباع کی، ورأوا العذاب، اور وہ عذاب دیکھ لیں گے، وتقطعت بہم الاسباب، اور ان سے قطع ہو جائیں گے سارے اسباب۔ اسباب کیا ہے؟ اسباب سب کی جمع ہے، اس کے معنی رسی کے ہیں، لفظی معنی اس کے معنی رسی کے ہیں۔ اب اس سے مراد ذرائع ہو گئے، یعنی ہر وہ ذریعہ جو انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا، کسی معبود کے لیے بھیڑ چڑھائی ہوگی، یا کسی معبود کے نام پر کوئی جانور چھوڑا ہوگا، یا کسی معبود کو راضی کرنے کے لیے کوئی بھی کام کیا ہوگا، یہ سب اسباب میں آ جاتے ہیں۔ اسباب رسی، یعنی کہ رسی کیونکہ پکڑنے کا کام ہوتا ہے رسی سے،
وہ اس اسباب سے وہ بند. گویا کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ اپنے معبود سے بڑھے ہوئے اس بات سے کہ انہوں نے ان کے لیے یا تو جانور ذبح کیا تھا یا کوئی عبادت کی تھی یا پوجا کی تھی. تو یہ جو عمل جو انہوں نے کیا یہ گویا کہ ایک رسی کا کام ہے. اسے پکڑ کر کے فرما رہے کہ یہ رسی ٹوٹ جائے گی. یہ خیال یعنی کہ اس بات کو کہہ کر کے وہ سارے ذرائع جو دنیا میں کیے گئے تھے معبود کو راضی کرنے کے لیے ان سب کے اوپر رد مقصد ہے. وتقطعت بهم الاسباب اور منقطع ہو جائیں گے ان سے راستے. وقال الذين اتبعوا اور حال یہ ہو جائے گا کہ جن لوگوں نے اتباع کی وہ کہیں گے کاش کے بے شک ہمارے لیے کوئی کرا کیا کہتے ہیں کرا کہتے ہیں لوٹنا. کاش کے ہمارے لیے کوئی لوٹنے کا معاملہ ہوتا. لو ان لنا کر رہا تھا کہ کاش کے ہمارے لیے کیا ہوتی کر رہا کوئی لوٹنے کی جگہ ہوتی. لو ان لنا کر رہا تھا فنتبرأ منهم تو ہم بری ہو جاتے اس سے کما تبرؤوا منا جیسے کہ وہ بری ہوئے ہیں ہم سے. یعنی یہ سوچیں گے کہ کاش کہ ہمیں دنیا میں ایک مرتبہ لوٹا دیا جائے تو ہم وہاں جا کر کے ان سے کہہ دیں گے کہ بھائی ہمارا تم کو کوئی مطلب نہیں ہے ہم تو بس اسی رب کی ذات ہے. یہ اس کی تمنا کریں گے. لیکن یہ کیا ہے واو تمنیاں ہیں. تمنا ہوگی تمنا کے سوا اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوگا صرف ایک تمنا ہوگی جس کو وہ کریں گے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیم تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو حسرات کر کے دکھا یعنی شرمندگی یہ اپنے عمل کے اوپر شرمندہ ہوں گے. یعنی اصل مقصد کیا ہوگا یہ جو سارے کام کیے جائیں گے وہ اس لیے کیا جائے گا تاکہ وہ اپنے اس عمل کے اوپر شرمندہ ہو اس عمل کے اوپر اپنے شرمندہ ہو. لیکن بہرحال کیونکہ وہاں پہ شرمندگی کا کوئی فائدہ تو ہوگا نہیں لیکن شرمندہ کیا جائے گا ان کو تکلیف دینے کے لیے. حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار اور وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہوں گے. یعنی آگ سے یہاں پر نار لفظ استعمال کیا ہے نار کے معنی آگ. گویا کہ وہ عذاب کی شدت کو واضح کرنا مقصد ہے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. دیکھیے یہ اسلوب ہے قرآن کریم کا.